سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت کیجیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا
إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب بڑھانے، اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے مناجات میں شامل ہو جاتے ہیں. تمام اسلامی بھائی مل کے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت سرور آئے گا. یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بول جاؤ لذا کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤ لذا کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی غور تیرا کی جب آئے سخت راہ، یا الہی غور تیرا کی جب آئے سخت راہ، ان کے پیارے منہ کی صبح یا فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح یا فضا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں،
نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹا میرے رنجو علم یا مٹا میرے رنجو علم یا الہی، مٹا میرے رنجو علم یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے
قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ مناجات افطار، دعا افطار کا سلسلہ ہے، اور آج رجب شریف کی آج کے دن ہمارے ملک پاکستان میں حج کے فارم جمع ہونا شروع ہوئے ہیں، درخواستیں۔ خوش نصیب مسلمان خوشی خوشی سے حج کی تیاریوں کی درخواستیں جمع کروانا آج شروع ہو گئے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ عزوجل حج کے مدنی پھولوں کے حوالے سے، حج کے فضائل اور ان کے حوالے سے کچھ مدنی پھول سن لیتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں پر حج بیت اللہ فرض فرمایا تو انہوں نے اپنی سواریوں کو تیار کر لیا، ان کو اپنے قرب میں بلایا تو انہوں نے اس کی محبت میں دوری کو دور نہ سمجھا اور نہ ہی مصائب کی پرواہ کی۔ ان کے چہرے رات کی تاریکی میں چمکتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے خانہ کعبہ کو رکن اسلام یعنی حج سے مشرف فرمایا تو جس نے اس رکن کو ادا کیا وہ غم اور تنگی سے نجات پا گیا۔ جو اس کے دروازے سے داخل ہوا وہ امان پا گیا۔ بھلائی کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے والوں پر اس کے میزان سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور حجر اسود اس شخص کی گواہی دے گا جو اسے صدق و وفا کے ساتھ بوسہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے حج کیا اور فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی ہے، جو حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو حج کر چکے اور حج کرنے کے دوران وہ فحش کلامی اور فسق گناہوں سے بچے، تو ایسے خوش نصیب حاجی کے لیے کیسی بشارت ہے۔ یقین مانیے جن اسلامی مسلمانوں پر حج فرض ہوا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت و سعادت ہے، کبھی بھی اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب چونکہ آج سے ہمارے ملک پاکستان میں حج کی درخواستیں جمع ہونا شروع ہوئی ہیں، تو جن پر حج فرض ہوا، صاحب نصاب ہیں، ان پر حج فرض ہوا ہے، وہ ضرور بضرور حج کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنمیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ پھر اللہ عز و جل قریب یعنی اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور استفسار فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب عز و جل یہ عفو و مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتو گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان سے درگزر کیا۔ اللہ عز و جل ان لوگوں کو بھلائی عطا فرماتا ہے جنہوں نے دنیا میں اس کی عبادت کو نفع اور غنیمت خیال کیا۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج و عمرہ اکٹھا کرو کہ یہ محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹھی لوہے کے میل کو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ ہے جس کے بعد گناہ نہ ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا فضیل بن ایاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حاجی سے فرمایا، اے حاجی، بلا شبہ اللہ عز و جل حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے، لہذا تو اس سے بچ کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کر کے اس مہر کو توڑ دے۔ سیدنا ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بوڑھے ہیں اور حج کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے باپ کی طرف سے حج و عمرہ کر لو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چند اشیاء کے متعلق آپ سے پوچھنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں قبیلے ثقیف سے بھی ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، آقا چند اشیاء کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاری تجھ پر سبقت لے گیا ہے۔ تو اس انصاری نے عرض کی، آقا یہ شخص مسافر ہے اور مسافر زیادہ حقدار ہے، آپ اس سے ہی ابتدا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقفی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ہی تمہیں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو۔ فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ہی تمہیں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو تم ہی سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو پوچھنے آیا ہوں آپ خود ہی فرما دیجئے، کیونکہ یہ زیادہ حیران کن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے رکوع و سجود اور نماز روزے کے متعلق پوچھنے آئے ہو۔ تو اس نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتانے میں کچھ بھی خطا نہ کی جو میرے دل میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رکوع کرو تو ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھ کر انگلیوں کو کشادہ کرو، پھر اتنا ٹھہرو کہ ہر عضو اپنی جگہ قرار پکڑ لے۔ سجدہ کرتے وقت پیشانی کو اچھی طرح جماؤ اور چونچ نہ مارو، اور دن کے اول و آخر میں نماز ادا کرو۔ عرض کی، یا نبی اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ان کے درمیان وقت پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس وقت نماز پڑھ لو۔ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو، رات کے پہلے حصے میں آرام، درمیانے میں قیام اور آخری میں پھر سو جاؤ۔ اگر تم درمیان سے آخر تک جاگتے رہو بھی تو نماز پڑھتے رہو۔ وہ ثقفی اٹھ کھڑا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کی طرف متوجہ ہوئے، اسے بھی ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ہی تمہیں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو تم ہی سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو پوچھنے آیا ہوں آپ خود ہی فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ حاجی کے لیے کیا اجر و ثواب ہے۔ جب وہ گھر سے نکلے
وقوف عرفہ کا ثواب کیا ہے؟ رمی جمار کرنے کا یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا اجر کیا ہے؟ سر کا حلق کروانے کا اجر کیا ہے؟ اور آخری طواف کرنے کا کیا ثواب ملے گا؟ تو اس نے انصاری نے عرض کی، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں کچھ بھی خطا نہ کی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے عوض ایک حسنہ یعنی نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ وقوف عرفہ کے وقت اللہ عز و جل آسمان دنیا پر خاص تجلی فرما کر ارشاد فرماتا ہے، میرے غبار آلود اور پرگندہ سر بندوں کو دیکھو، گواہ ہو جاؤ کہ میں ان کے گناہوں کو بخش دیا، اگرچہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ اور جب وہ جمروں پر کنکریاں مارتے ہیں، جب وہ جمروں پر کنکریاں مارتا ہے حاجی، تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کیا اجر ہے، یہاں تک کہ روز قیامت اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جب آخری طواف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوش نصیب ہیں مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالی حج بیت اللہ ادا کرنے، مکے اور مدینے کی مبارک سرزمین پر حاضر ہونے اور حج فرض، حج کی برکتیں ادا کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو وہ مسلمان کتنے بد نصیب ہے جن پر حج فرض ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ ان پر حج فرض ہوا اور حج ادا کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اس میں سستی کرنا، جان بوجھ کر اپنے بہانے بنانا، کاروبار اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے حج میں سستی کرے۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید حج کے احکام اور مسائل، فضائل اور حج کے جو ہے حاضریوں کے مزید تفصیل امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ کی کتاب رفیق الحرمین، اس کتاب کو لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس میں حج کے فضائل، حج کا طریقہ، حج کے مسائل، مدینہ پاک اور مکہ پاک کی حاضریاں، الحمدللہ اس کتاب میں بہت ہی زبردست یہ آپ کی سفر حج کی رفیق بنے گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کتاب کو حاصل کرنے اور جن پر حج فرض ہوا ہے، حج فرض ہے، وہ خوشی و دل یعنی خوشی سے اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے شریعت کے ان احکام کی پابندی کرتے ہوئے حج کے لیے اپنی درخواستیں جمع کروا لیں اور وہ برکتیں حاصل کر لیں۔ رب کریم ہم سب کو بار بار حج نصیب فرمائے اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹا میرے رنجو علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، شراب محبت
پلا دے کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی مجھے اپنا عاشق بنا دے تو سرتا تصویر غم یا الہی فقط تیرا طالب ہوں ہرگز نہیں ہوں طلبگار جاہو حشم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے یا مدینے کی گلیاں دکھا دے نبی کا حرم یا الہی میں نکلے محمد کے قدموں میں دم یا الہی تو عطار کو بے سبب بخش مولا میرے مولا تو عطار کو بے سبب بخش مولا کرم کر یا الہی کرم کر یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی. آئیے آخری گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیک پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار اور سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ ماہ رجب شریف کی مبارک گھڑیاں ہیں، رجب شریف کے مبارک دن ہیں، اے رب کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو خوش نصیب تیری رضا کے لیے ماہ رجب کے روزے رکھ رہے ہیں، مولا ان کی روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم جو حج کے لیے فارم جمع کروانے کے لیے تیار ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی درخواستیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ مولا ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کر دے، ہمیں بھی حرمین طیبین کی حاضری عطا کر دے۔ مولا ہمیں بھی مدینہ پاک کی باادب مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ اے رب کریم ماہ رجب شریف کی مبارک گھڑیوں کے صدقے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا کر دے، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے رب کریم امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی نظر فرما، سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ اجمعین، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے، اور ڈھیروں نے کیا کمائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.